بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں عجیب سی بدبو چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی چیز جل رہی ہو۔ اس نے آنکھیں مسلتے اٹھ کر بیٹھتے ناک سے سونگھنے کی کوشش کی تو واقعی کسی چیز کے جلنے کی بدبو تھی۔ اسے ایک پل کے لیے سمجھ نہ آیا کہ یہ بدبو کس چیز کے جلنے کی ہے، کیونکہ کمرے میں تو اسے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب جلے ہونے کی وجہ سے نیم زاد اجالا تھا۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاس کوئی آ کر بیٹھا ہو۔ اس نے دائیں طرف رخ موڑا تو سامنے ہی ایک جلا ہوا سرخ آنکھوں والا چہرہ نظر آیا۔ وہ زوردار چیخ مارتی بیڈ سے اترنے کی کوشش میں نیچے گر گئی۔ اس کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھی، مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی چیخیں سن کر وجہ جاننے کے لیے آتا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مسلسل چیختی رہی، مگر جب کوئی آہٹ یا کسی کی موجودگی محسوس نہ کی تو دھیرے سے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ ہاتھ ہٹاتے ہی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہاں وہاں نظر دوڑاتے اس نے تیزی سے لائٹ آن کی، مگر کمرے میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جلنے کی بو آ رہی تھی وہ بھی اب مکمل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کر ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا تو اس جلے ہوئے چہرے کو اپنا وہم گردان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، اس دفعہ اس نے لائٹ آف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ کہیں نہ کہیں دل میں ایک خوف ضرور بیٹھ چکا تھا۔ اس کی ساری رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزری تھی کہ لاشعور میں کہیں اب بھی وہ چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اگلی صبح اٹھ کر اس نے معمول کے مطابق اپنے کام نپٹائے اور اسکول چلی گئی، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور چسکی لے کر پینے لگی۔ ابھی اس نے پہلی ہی چسکی بھری تھی جب اچانک کہیں سے گٹار بجنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دھیان لگا کر آواز کے تعاقب میں دیکھا تو نظر اوپر منزل پر جا پڑی۔ آواز اوپری منزل سے آ رہی تھی، مگر اوپر تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر وہ اچنبے میں پڑ گئی۔ کچھ سوچ کر وہ چائے کا کپ رکھتی ہوئی اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس نے بالوں کو چٹیا میں گود کر دوپٹہ ایک کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اوپر منزل پر پہنچ گئی، جہاں ایک طرف 3 کمرے تھے اور آواز سامنے والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دبے قدموں سے جا کر آہستہ سے دروازہ کھولا تو گپ اندھیرے کا سامنا ہوا، مگر جب اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئیں تو اس کی نظر سامنے والے منظر پر ٹھہر سی گئی۔ سامنے ہی دوسری طرف رخ کیے کوئی بیٹھا ہوا تھا، جو ایک ہاتھ میں گٹار تھام کر پرسوز انداز میں دھن بجا رہا تھا۔ اسے تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ہی حیرت نے آن گھیرا تھا، کیونکہ اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ مالک مکان بھی ہر مہینے بس اس سے کرایہ لینے آتا اور باہر سے ہی لوٹ جاتا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتی دھیرے دھیرے اس شخص کی جانب بڑھی اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس کی آواز سن کر بھی اس شخص نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے سامنے موجود شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس شخص نے دھن بجانا بند کر دی۔ وہ منتظر تھی کہ پلٹے تو وہ جان سکے کہ وہ کون ہے، اور پھر اس شخص نے دھیرے سے اپنا رخ پلٹا، مگر اس کے رخ پلٹتے ہی وہ چیخ کر اچھلتی پیچھے جا گری۔ وہ پھٹے ہوئے سے چوغا نما لباس میں وہی رات والا شخص تھا جو اسے رات کو نظر آیا تھا، وہی جلا ہوا اور کھردری سی جلد والا چہرہ، جس کی سرخ بڑی بڑی آنکھیں اس کا دل لرزا گئی تھی۔ وہ زمین پر پڑی خوف سے چیخی مسلسل پیچھے کو کھسک رہی تھی، جبکہ وہ شخص بھی مسلسل اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کی چیخوں سے بے نیاز وہ اسے گھور رہا تھا۔ اچانک پیچھے کھسکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پتھر کا گلدان آیا تھا، جسے مضبوطی سے پکڑتے اس نے سامنے کھڑے شخص پر پھینکا اور اٹھ کر اندھا دھند نیچے بھاگی۔ آخری سے 3 سیڑھیاں اوپر اس کا پاؤں رپٹا اور وہ اوندھی منہ ہوتی نیچے گری۔ دوپٹہ اوپر ہی کہیں گر چکا تھا
تیزی سے بھاگتی وہ بس اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ راستے میں کئی چیزوں سے ٹکرائی مگر وہ نظر انداز کر گئی کہ خوف ہر تکلیف پر بھاری تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج کے مین گیٹ تک آئی اور تیزی سے چٹکنی گراتے دروازہ کھولنے لگی مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہ روتی ہوئی دروازہ تھپتھپانے لگی مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہ پیچھے دیکھنے لگی کہ کہیں وہ پیچھے تو نہیں آ رہا، مگر وہ پیچھے نہیں تھا۔ اس نے آنسو پہنچتے چہرہ موڑا تو ایک بار پھر چیخ کر پیچھے ہوئی۔ سامنے ہی وہ اس کے دائیں جانب کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے کو چلتی اس سے بچنے کی کوشش میں تھی مگر وہ اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس کے قریب تر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک لبکا سا گوندا اور اس نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ویسے ہی وہ غصے سے دیکھتا غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا مگر خوف ابھی بھی پورے وجود پر حاوی تھا۔ تیزی سے کمرے سے جا کر دوپٹہ اوڑھا اور دروازے تک آ کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جو جلد ہی کھل گیا تھا۔ اس نے حیرت و خوف سے اس دروازے کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے تک کھل ہی نہیں رہا تھا۔ واپس کمرے میں آئی اور مالک مکان کو فون کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گی جہاں وہ عجیب سا شخص رہتا تھا جو اس کی جان لینے کی در پہ تھا۔ وہ کافی دیر فون ملاتی رہی مگر آگے سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی چادر اور پرس لے کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی بلکہ کسی اور گھر کو کرائے پر لے گی تاکہ اپنی جان بچا سکے جو یہاں رہ کر خطرے میں تھی۔ وہ 2-3 اسٹیٹ ایجنسیز میں گئی مگر اتنی جلدی کوئی بھی گھر ڈھونڈ کر دینے کو تیار نہ تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ گھر ڈھونڈنے میں 1 ہفتہ یا کم از کم 5 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ وہ سب کو اپنے لیے ایک گھر ڈھونڈنے کا کہہ کر اس گھر میں واپس آ گئی جہاں آنے کے خیال سے ہی اس کا دل لرز رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے کھانا بنایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی۔ لائٹ اس نے آن ہی رہنے دی تھی۔ کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کر کے وہ بیڈ پر آ گئی۔ جانے کیسی بے چینی تھی کہ اس کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ایک کتاب کھولی اور وقت گزاری کے لیے اسے پڑھنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کتاب پڑھنے کے بعد اس پر نیند حاوی ہونے لگی۔ بوجھل آنکھوں کو کھولنے کی اور جاگتے رہنے کی بے حد کوشش کی مگر نیند غالب آ گئی اور وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہونے لگا، کچھ کھردرا اور کچھ جلتا ہوا سا لمس جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ لمس اس کے ماتھے اور گال سے ہوتا اس کی ٹھوڑی پر جا رکا۔ ایک بار پھر کچھ عجیب سی بدبو محسوس ہونے لگی اور اسی بدبو کا اثر تھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی مگر آنکھیں کھلتے ہی ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نمودار ہوئی۔ اس کے بالکل سامنے اور بے حد قریب وہ جلا ہوا شخص بیٹھا تھا اور اسی سے وہ بدبو آ رہی تھی۔ اس کی چیخ پر اس شخص کے جلے ہوئے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات نمودار ہوئے اور اس نے اپنے ہاتھ کا پنجہ بنا کر اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ وہ حواس باختہ سے چیختی رہی اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے خوف سے لرزتے اپنے ہاتھ کے سامنے بیٹھے اس خوفناک شکل والے شخص کے سینے پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اس کی آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ شخص تڑپنے اور غرانے لگا۔ اس کا وجود دھواں دھواں ہونے لگا اور اگلے 5 منٹ میں وہ دھواں ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ خوف سے لرزتی وہ وہیں بیٹھی رونے لگی تھی۔ اس جگہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا کہ وہاں جا کر پناہ لے لیتی۔ اس کی یہ رات بھی سوتی جاگتی کیفیت میں گزری تھی۔ اگلے دن وہ اسکول میں بھی کھوئی کھوئی سی رہی تھی۔ بریک کے وقت ایک میل ٹیچر اس کے پاس آیا جس کا نام آصف تھا۔ آصف ایک 31 سالہ مرد تھا جس کی ایک بیٹی تھی۔ بیوی وفات پا چکی تھی اور اب وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں آصف نے اس سے بھی بات کی تھی کہ وہ آصف سے شادی کر لے، لیکن وہ منع کر گئی تھی کہ اسے اب کبھی شادی نہیں کرنی۔ آصف نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات آصف کو بتا دی۔ آصف نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہاں کسی بدروح کا بسیرا ہو، جس پر اس نے کہا کہ بدروحوں کا اسلام میں کوئی عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی بدروحیں ہوتی ہیں۔ اس کی بات پر آصف سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ تمہیں مالک مکان سے بات کرنی چاہیے، کہیں نہ کہیں
کچھ غلط ہے اس مکان کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا گئی۔ آج اس کا ارادہ تھا وہاں جانے کا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو اس کا رخ مالک مکان کے گھر کی طرف تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تو مالک مکان کی بیوی نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے لے کر آئی، جسے وہ بے دلی سے پینے لگی۔ اس کے چائے ختم کرنے تک مالک مکان آ گیا تھا اور اب اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، یا تو میرے لیے کوئی اور گھر ڈھونڈو یا میری رقم واپس کرو جو ایڈوانس کے نام پر لی تھی۔ مالک مکان نے کہا، کیوں، ایسا کیا ہوا جو تم گھر چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس گھر میں کوئی مجھے پریشان کرتا ہے، وہاں کوئی عجیب سا انسان رہتا ہے جو دکھنے میں بہت بھیانک ہے، تو میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ مالک مکان نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم وہاں اکیلی رہتی ہو تبھی ایسے وہم آ جاتے ہیں تمہارے دماغ میں، ورنہ وہاں ایسا کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر کچھ نہیں بھی ہے تو بھی پھر بھی وہاں نہیں رہوں گی۔ مالک مکان نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں کسی اور گھر کا بندوبست کرتا ہوں، تب تک تم وہیں رہو۔ اس نے سر ہلا دیا تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی اٹھ کر جاتی، مالک مکان کی بیوی آ گئی اور اسے جانے سے روکا، جس پر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہاری اور اپنے شوہر کی ساری باتیں سن لی ہیں، تم بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر ماریا وہیں بیٹھ گئی اور اس کی بات سننے لگی، جو کہہ رہی تھی کہ جو گھر تمہیں کرائے کے لیے دیا گیا ہے وہاں پر کسی بدروح کا سایہ ہے۔ وہ گھر کئی سالوں سے خالی پڑا ہے اور اتنے سالوں بعد تم پہلی عورت ہو جس نے وہ مکان کرائے پر لیا ہے۔ یہاں کے سب لوگ اس بارے میں جانتے ہیں، تبھی کوئی وہ مکان کرائے پر لینے کو تیار نہیں ہوتا، مگر تم تیار ہو گئی کیونکہ تم یہاں نہیں تھیں اور تمہیں کسی نے اس بارے میں بتایا بھی نہیں تھا۔ اس عورت کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور کہا، بدروہیں تو ہوتی ہی نہیں، اور اگر ایسا ہے بھی تو مجھے تمہارے شوہر نے کیوں نہیں بتایا؟ میں کسی اور جگہ اپنے رہنے کا انتظام کر لیتی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے مارنے کے در پر ہے۔ اس کی بات سن کر اس عورت نے گہرا سانس بھرا اور کہا کہ یہ گھر اس کے شوہر کی ملکیت نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے۔ خود وہ کسی اور شہر میں رہتا ہے، لیکن اس گھر کو بیچنے کا ذمہ میرے شوہر کے سر ڈال رکھا ہے اور کوئی بھی اس گھر کو خریدنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے شوہر نے اس آدمی سے بات کر کے اس گھر کو کرائے پر چڑھا دیا۔ اس کی بات سن کر اس نے کہا کہ پھر اب میں کیا کروں؟ اس عورت نے کہا کہ تم میرے شوہر کے آسرے پر مت رہنا، یہ بس تمہیں ٹال رہا ہے اور تمہارے لیے کوئی گھر نہیں ڈھونڈے گا۔ تم خود اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈ لو ورنہ وہ بدروح تمہیں مار ڈالے گی۔ اس عورت کی بات سن کر وہ پریشان سی ہوتی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی گھر واپس جا رہی تھی جب راستے میں اسے آصف ملا۔ آصف نے اپنی بائک روک کر اسے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ بے بسی کے احساس سے رونے لگی۔ کوئی اور تھا بھی نہیں جس سے وہ اپنا غم بانٹتی اور وہ اس کی مدد کر پاتا۔ آصف اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا اور اسے بائک پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس کی 4 سالہ بیٹی اس وقت اپنے کمرے میں کھیل رہی تھی۔ آصف نے اسے لاؤنج میں بٹھایا اور ایک گلاس میں پانی بھر کر دیا، جسے وہ غٹاغٹ چڑھا گئی۔ اس نے پانی پی لیا تو آصف نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا ہوا اور کیوں رو رہی تھی؟ آصف کی بات سن کر اس نے روتے ہوئے وہ ساری بات بتائی جو اسے مالک مکان کی بیوی نے بتائی تھی۔ اس کی ساری بات سن کر آصف سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ جھجکتے ہوئے کہا کہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میری بات مان لو، مگر تم اپنی ضد پر اڑی رہی، اب نتیجہ دیکھ رہی ہو نا۔ اس کی بات سن کر وہ نظریں چرا گئی کہ جواب کوئی بن نہیں پایا تھا۔ آصف نے کہا کہ اگر تم مان جاتی تو آج اتنی مشکل میں نہ ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسے میں تم کس سے مدد مانگو گی؟ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لیتی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور سب سے بڑی بات کہ تمہیں رہنے کے لیے گھر اور اپنی ہر پریشانی بانٹنے کے لیے ایک ہم سفر مل جائے گا۔ آصف کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، اگر وہ پہلے اس کی بات مان لیتی تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ اس کی بات سن کر آصف پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کے لیے مان گئی تھی۔ آصف نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں، میں بس ابھی آیا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنے فیصلے اور اپنی گزاری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کا پورا نام
ماریہ صدیق تھا۔ ماریہ صدیق ایک 28 سال کی بیوہ عورت تھی۔ ماریہ نے 21 سال کی عمر میں اپنے محبوب صدیق کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر گھر والے نہیں مانتے تھے۔ صدیق نے اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، جسے ماریہ کے گھر والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ ماریہ تب BSc کر رہی تھی، جبکہ صدیق MA اردو کر رہا تھا۔ دونوں کی ملاقات سڑک پر ہوئی تھی، جب ماریہ کالج سے واپس آتے ہوئے اس کی بائک سے ٹکرائی تھی۔ جان پہچان سے دوستی، اور دوستی سے کب محبت کی شروعات ہوئی کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کے عہد و پیمان باندھتے بنا اپنے گھر والوں کی مرضی کا سوچے محبت میں بہت دور نکل گئے تھے۔ ان کو ہوش تو تب آیا جب ماریہ کے گھر والوں نے دونوں کی شادی سے انکار کر کے ماریہ کا رشتہ اس کے ماموزاد سے طے کر دیا، جس سے ماریہ بالکل خوش نہیں تھی۔ پر یوں اس رشتے سے بچنے اور اپنی محبت کو پانے کے لیے ماریہ نے صدیق کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر آن بسے تھے اور یہیں پہ اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔ صدیق ایک اسکول میں ٹیچر لگ گیا تھا، مگر زندگی نے صدیق کو ساری عمر ماریہ کا ساتھ نبھانے کی مہلت نہ دی، اور وہ شادی کے 7 سال بعد انتقال کر گیا۔ ماریہ کی اولاد تو تھی نہیں، تبھی وہ اکیلی رہ گئی۔ واپس جانے کے سارے دروازے وہ پہلے ہی بند کر آئی تھی، تبھی واپس اپنے گھر جانے کی بجائے وہ نوکری کر کے اپنا پیٹ پالنے لگی۔ وہ جس مکان میں پہلے صدیق کے ساتھ رہتی تھی، اس کا مالک وہ مکان بیچ کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ تب ماریہ کو اپنے لیے نیا مکان ڈھونڈنا پڑا اور وہ اس مکان میں آ گئی۔ شروع کا ایک ہفتہ تو سکون سے گزرا تھا کہ آہستہ آہستہ اس مکان میں رہنے والا وہ خوفناک شخص اسے ڈرانے لگا۔ وہ بیوہ تھی اور جلدی میں اسے یہی گھر ملا تھا، اور اس گھر میں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ لیکن اب آصف کی بات سن کر اسے یقین تھا کہ جلد ہی اس کا اس خطرناک گھر سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں آصف باہر آیا تو اس کے ساتھ اس کی 4 سالہ بیٹی نیہا تھی۔ اس نے آصف کے کہنے پر ماریہ کو سلام کیا تو آصف نے کہا کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو فون کر دیا ہے، وہ رجسٹرار آفس پہنچ رہے ہیں، نکاح وہیں ہوگا۔ آصف نے کہا تو وہ سر ہلاتی اپنا بیگ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آصف کے ساتھ رجسٹرار آفس پہنچ چکی تھی، جہاں آصف کے کچھ دوست گواہی کے لیے موجود تھے۔ رجسٹرار نے کاغذات پر کچھ خانہ پوری کرنے کے بعد انہیں سائن کرنے کے لیے کہا۔ ان دونوں نے سائن کر دیے تو ان کے بعد آصف کے دوستوں نے بھی گواہوں کے طور پر سائن کر دیے۔ ماریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک بیوہ تھی، اب شادی شدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا تھا کہ صدیق کے بعد کسی سے کبھی بھی شادی کرے گی، مگر مجبوری اس سے یہ کام کروا چکی تھی۔ نکاح کے بعد سب نے اسے مبارکباد دی اور وہاں سے چلے گئے۔ ماریہ نے آصف سے کہا کہ پہلے مجھے میرے کرائے والے گھر لے جاؤ، مجھے وہاں سے اپنا سامان لینا ہے۔ آصف نے سر ہلایا اور نیہا کو بائک پر بٹھا کر ماریہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر اس نے بائک ماریہ کے گھر کی طرف موڑ دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس گھر کے سامنے کھڑے تھے جو 2 منزلہ تھا۔ ماریہ نے اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا تو وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ ماریہ انہیں صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اپنا سامان سمیٹ سکے۔ آصف اور نیہا کو وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا، مگر وہ باہر نہیں آئی تو آصف تشویش زدہ سا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اسے ماریہ کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ میں کچھ تھام رکھا تھا، لیکن ماریہ کی پشت کی وجہ سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ماریہ کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، ماریہ چلنا نہیں ہے کیا؟ کافی دیر ہو گئی۔ اس کی بات سن کر ماریہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی اور ہاتھ میں تھاما لوہے کا راڈ اس کے سر پر دے مارا۔ آصف چیختا ہوا اپنا سر پکڑ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ اس نے خون آلودہ سر اور چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو ماریہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے کراہتے ہوئے سر اوپر اٹھایا تو وہ چھت سے کسی چھپکلی کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ آصف بے ساختہ چیخا اور پیچھے کو کھسکا۔ ماریہ نے اسے ڈرتے دیکھ کر کہکا لگایا اور کہا، یہ میری ہے، صرف میری، تم اسے یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ آصف اس کی آواز سن کر سہم سا گیا، کیونکہ اس کی آواز میں مردانہ بھاری پن اور خوفناک آواز بھی شامل تھی، جو ماریہ کی باریک آواز کے ساتھ مل کر ایک خوفناک تاثر پیدا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، ماریہ میری بیوی ہے، آج ہی ہمارا نکاح ہوا ہے،
اس کی بات سن کر ماریا اڑتی ہوئی چھت سے نیچے آئی اور اس کے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ آصف پلک بھی نہ جھپکا سکا تھا۔ اس نے آصف کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ ماریا بیوہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی اور یہ میری ہے، تم سے پہلے یہ میری ہے۔ اس نے کہتے ہوئے آصف کی گردن کو دبوچا تو آصف کا دم گھٹنے لگا، اس کی آنکھیں دم گھٹنے سے ابلنے لگی تھی، قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ تبھی باہر سے اذان کی آوازیں آنے لگیں۔ اذان کی آوازیں سنتے ہی ماریا کا وجود جھٹکے کھانے لگا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ نیچے گرتی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ آصف نے تیزی سے اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش دلانا چاہا اور اسے پکارا، ماریا اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے، اٹھو۔ آصف کی تیز آواز سن کر ماریا نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ جسم میں جیسے ذرا سی بھی طاقت نہ بچی تھی۔ نڈھال سی وہ اٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ تبھی آصف نے اپنا سہارا دیا اور اسے کھڑا ہونے میں مدد دی۔ وہ اسے سہارا دیتا ہوا باہر لایا، اسے صوفے پر بٹھا کر جلدی سے اس کا پیک شدہ بیگ باہر لایا۔ اذان ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیگ تھاما اور نیہا اور ماریا سے کہا کہ اٹھو، ہمیں جانا ہے۔ اس کی بات سن کر ماریا اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ نیہا یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آصف نے دوبارہ سے کہا، نیہا اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ آصف کے دوبارہ کہنے پر بھی نیہا پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر نیہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، نیہا بیٹا اٹھو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ ابھی آصف کی بات پوری ہوئی ہی تھی کہ نیہا نے بنا سر اٹھائے اپنا بایاں ہاتھ آصف کے اس ہاتھ پر رکھا جو اس نے نیہا کے کندھے پر رکھا تھا۔ آصف کو اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نیہا کے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر انتہائی سخت تھی، جس پر وہ خود حیران بھی تھا کہ نیہا میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ نیہا نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ وہاں سے اڑتا ہوا پیچھے دیوار پر جا کر لگتا نیچے گرا۔ ماریا کے منہ سے بے تحاشا چیخ بلند ہوئی۔ آصف کو لگا اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے کراہتے ہوئے سر اٹھا کر نیہا کو دیکھا تو نیہا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ آصف کو دیکھتی اونچی اونچی کہکے لگانے لگی۔ اس کی آواز میں اب مردانہ آواز بھی شامل ہو چکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دیر پہلے کمرے میں ماریا کی آواز مردانہ، خوفناک اور بھاری آواز شامل ہو چکی تھی۔ آصف کو سمجھ آ گیا کہ وہ بدرو اب نیہا میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نے خود کو کوسا کہ وہ اپنی بچی کو یہاں کیوں لایا۔ ماریا نے چلا کر کہا، آصف مجھے لگتا ہے وہ بدرو نیہا میں داخل ہو گئی ہے۔ ماریا کی آواز کافی کمزور اور نڈھال سی لگ رہی تھی۔ آصف نے اس کی بات سن کر کہا کہ وہ اس میں کیوں آئی ہے، اب کی بار بھی تم میں کیوں نہیں؟ ماریا نے نیہا کو دیکھ کر کہا، کیونکہ اس بار میں مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر آصف دیوار کا سہارا لیتا اٹھ کھڑا ہوا اور نیہا کو دیکھا جو اسی کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ چل نہیں رہی تھی، بلکہ زمین سے 2 فٹ کے فاصلے پر اڑتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ آصف نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آصف کی بات سن کر نیہا نے اپنے سر کو جھٹکا تو اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹ گئے۔ آصف اس کی آنکھوں کو دیکھ کر خوف سے کپ کپا کر رہ گیا، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، جن میں سرخی کے ڈورے تیر رہے تھے۔ یہ اس کی بیٹی تو تھی ہی نہیں، یہ تو کوئی اور رہی تھی۔ اس نے اپنی بھیانک آواز میں کہا کہ کہا تھا تجھے کہ وہ صرف میری ہے، مگر تو نہ مانا، اب تو یہاں سے زندہ نہیں جا پائے گا۔ اس کی بات سن کر آصف کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ ہلایا تو آصف کے گلے پر دباؤ پڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں، جبکہ دم گھٹنے سے سانس لینا محال ہونے لگا۔ ماریا جو تب سے خوفزدہ سی کھڑی تھی، نیہا کے بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے ٹیبل پر موجود پانی کے گلاس پر قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے آصف کی جان خطرے میں دیکھ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور نیہا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بولی کہ اسے چھوڑ دو، تم جو کہو گے میں مانوں گی، مگر اسے چھوڑ دو۔ ماریا نے اس کے پلٹتے ہی تسمیہ پڑھتے تیزی سے وہ پانی نیہا پر پھینک دیا۔ پانی اس کے جسم پر پڑتے ہی نیہا کا جسم کٹی ہوئی مرغی کی طرح پھڑکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ اس کے مچلتے ہی کسی انجانی طاقت سے آصف کی گردن بھی آزاد ہو گئی اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ ماریا نے آصف سے کہا کہ چپ مت رہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، ورنہ وہ شیطان تمہارے جسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ ماریا اسے ہدایت کرتی خود بھی آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ آصف بھی اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نیہا کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔
आसिफ ने आगे बढ़कर उसे हिलाया तो वो बेहोश थी। उसने तेजी से जेर लब आयतुल कुर्सी पढ़ते नेहा को गोद में उठाया और मारिया को इशारा किया। मारिया ने अपना बैग थामा और वो दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। मारिया ने तेजी से दरवाजा खोला और फिर वो दोनों बाहर निकल आए। बाहर आकर दोनों ने सुकून का सांस लिया। उन्हें अब कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनके ख्याल में उनका पीछा अब इस बदरू से छूट चुका था। वो लोग सीधा आसिफ के घर आ गए। आसिफ ने नेहा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गई। उसे सही सलामत देखकर उन दोनों की जान में जान आई। रात हो चुकी थी। तभी वो लोग खाना खाकर सोने के लिए लेट गए। मारिया ने नेहा को उसके कमरे में सुलाते उस पर आयतुल कुर्सी का दम किया था, ताकि वो बदरू से महफूज रहे। आज जो कुछ हो चुका था उससे उनके आसाब काफी थक गए थे। तभी एक पुरसुकून नींद देना उनके लिए बहुत जरूरी था। आधी रात का वक्त था जब मारिया को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा था। उसने अनजाने और तपिश ज़दा लम्स पर आंख खोली तो उसके चेहरे के सामने ही आसिफ का मुस्कुराता हुआ लहजा था। उसे देखकर वो पुरसुकून हुई और पूछा कि इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? आसिफ ने कहा कि आज ही हमारी शादी हुई है और तुम सो रही हो। आसिफ के लहजे में शिकवा महसूस करके वो मुस्कुराई और कहा कि आज बहुत ज्यादा थक गए थे तो बस इसीलिए। आसिफ सुर्ख होती आंखें उस पर गाड़ कर बोला कि सो लिया ना तो अब बस बाकी का वक्त मेरा। इतना कहकर वो उसके चेहरे पर झुका तो वो आंखें बंद कर गई। इससे पहले कि वो उसके चेहरे को छूता अचानक दरवाजे पर आहट हुई तो मारिया ने आंखें खोली और दरवाजे की जानिब देखा, मगर वहां देखते ही वो दम बखुद रह गई। दरवाजे से आसिफ अंदर दाखिल हो रहा था, जिसके हाथ में पानी का जग था। उसने तेजी से रुख मोड़कर अपने करीब मौजूद आसिफ को देखना चाहा, मगर वो वहां नहीं था। वो तेजी से उठकर बैठी और पूछा कि आप तो अभी यहां थे तो दरवाजे पर कैसे गए? आसिफ उसकी बात सुनकर ताज्जुब से बोला कि मैं यहां कैसे हो सकता हूं, मैं तो पानी लेने गया था। आसिफ ने हाथ में थामा जग उसे दिखाकर साइड टेबल पर रखते हुए कहा तो मारिया का हलक खुश्क हो गया। उसने परेशानी से सारी बात आसिफ को बताई तो वो भी परेशान हो गया। फिर कुरानी आयात का विर्द करते उस पर दम किया और उसे पुरसुकून होकर सोने का कहकर खुद भी सोने लगा। उसके सोते ही उसके बेड के नीचे से दो हाथ नमोदार हुए और जमीन पर रेंगते हुए दरवाजे के पीछे गायब हो गए। अगली सुबह नेहा के स्कूल जाने के बाद वो लोग भी स्कूल चले गए। स्कूल में सबको अपनी शादी की मिठाई खिलाई और सबसे मुबारकबाद वसूल की। स्कूल से छुट्टी के बाद वो मालिक के मकान के घर गए और उससे उस घर के असली मालिक का फोन नंबर लिया। वहां से वापस आकर आसिफ ने उस घर के असली मालिक को फोन किया और उसे सारी बात बताए बगैर मिलने को कहा। उसने मिलने की हामी भर ली और अगला दिन मुलाकात का तय कर लिया। वो दिन उनका आराम और सुकून से गुजरा था। कुछ उन्होंने भी नमाज और अज़कार की पाबंदी की थी कि वो बदरू फिर से उनके सामने नहीं आई थी। आसिफ ने रात के वाक़े को हल्का नहीं लिया था। उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि उस रात उसकी शक्ल में आने वाला यकीनन वही था जो मारिया के पीछे पड़ा था। अगले दिन दोनों ने नेहा को स्कूल भेज दिया था और खुद छुट्टी कर ली थी। उनका असल इरादा मालिक के मकान से मिलने का था। तकरीबन 12 बजे उसका फोन आया था कि वो आ चुका है। वो दोनों उसका फोन आते ही तैयार होकर घर से निकले थे और 15 मिनट में करीबी कैफे पर पहुंचे थे जहां उस शख्स को आने को उन्होंने कहा था। वो कैफे पहुंचे तो सामने ही तकरीबन 36 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। तारुफ करवाने के बाद आसिफ असल मुद्दे पर आया और शुरू से सारे हालात और वाकयात बताए, जिसे वो आदमी जिसका नाम अली अहमद था गौर से सुनता रहा। आसिफ ने कहा कि आपके घर की वजह से वो बदरूह मेरी बीवी के पीछे पड़ी है। अगर वो घर आसेब ज़दा था तो आपको चाहिए था कि वो घर किराए पर चढ़ाकर किसी की जान खतरे में ना डालते या फिर खुद ही उस घर में रहते ताकि आपको अंदाज़ा होता। अली अहमद ने कहा कि मैंने वो घर बनाया ही बेचने या फिर किराए पर चढ़ाने के लिए था, मगर मुझे नहीं पता था कि उस घर को किराए पर चढ़ाना ही मेरे लिए मुश्किल बन जाएगा। उसकी बात सुनकर मारिया और आसिफ दोनों चौंके और मारिया ने कहा कि क्या मतलब, हम कुछ समझे नहीं। अली अहमद ने गहरा सांस भरा और कहा कि घर की मुरम्मत होते ही मैंने घर को किराए पर चढ़ाने के लिए इश्तिहार दे दिया था और इश्तिहार देने के 1 महीने बाद ही वहां एक नौजवान रहने के लिए आया था। वो अकेला और यतीम था, आगे पीछे भी कोई नहीं था। उसने अपने लिए ऊपरी मंजिल किराए पर ली थी। अच्छा खासा सुलझा हुआ लड़का था और काफी हंसमुख भी। वो हर महीने वक्त पर किराया दे देता तो मुझे उससे कोई शिकवा ना होता।
لیکن تقریباً 4 مہینے بعد اس نے اوپری منزل پہ ہی اپنے گھر میں خودکشی کر لی۔ پولیس نے تفتیش کے بعد کچھ عرصے تک اوپری منزل کو سیل کر دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا، اور پھر آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا جو یہ کیس چلتا تو جلد ہی پولیس نے کیس بند کر دیا۔ پولیس کی اجازت سے اوپری منزل بھی کھول دی۔ کچھ 2 مہینوں بعد ایک جوڑا کرائے پر رہنے کے لیے آیا۔ وہ لوگ بھی اوپر ٹھہرے تھے، لیکن وہ لوگ 1 ہفتہ بھی وہاں نہ رہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ وہاں کوئی آتما رہتی ہے جو انہیں تنگ کرتی ہے۔ اس کے بعد سے میرا گھر بدروحوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ کوئی بھی وہاں رہنے کو تیار نہ ہوتا اور نہ ہی یہ گھر خریدنے کو تیار ہوتا۔ سب کو لگتا ہے کہ وہ اسی لڑکے کی بدرو ہے جس نے اوپر کمرے میں خودکشی کی تھی، اور اب وہ کسی کو وہاں نہیں رہنے دیتا کیونکہ وہ اسے اپنا کمرہ اور گھر سمجھتا ہے۔ یہاں کوئی بھی اس گھر کے پاس نہیں بھٹکتا کیونکہ سب کو اس بدرو سے ڈر لگتا ہے۔ تب سے یہ گھر ویسے ہی ویران پڑا ہوا ہے، اور تب سے یہ پہلی خاتون ہے جو اس گھر میں کرائے پر رہنے کے لیے راضی ہوئیں۔ علی احمد چپ ہوا تو وہ دم سادے اسے دیکھنے لگے کہ کہنے کو یا پوچھنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ کچھ وقفے سے آصف نے علی احمد کو چائے پلائی۔ چائے پینے کے بعد وہ چلا گیا تو ماریا نے پوچھا کہ اب کیسے اس سے پیچھا چھڑایا جائے، تو آصف نے کہا کہ فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ آصف کی بات سن کر وہ سر ہلا گئی۔ آصف اسے گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ ماریا اللہ سے اپنی آصف اور نیہا کی حفاظت کی دعا کرنے میں مشغول تھی۔ جب دروازہ کھول کر آصف اندر آیا، ماریا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا کہ کچھ بنا، تو وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔ ماریا خوشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی تو آصف نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ ماریا کو اپنی گردن جلتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ کسمسا کر پیچھے ہوئی۔ آصف نے کہا کہ بہت تھکا ہوا ہوں میں۔ اتنا کہہ کر وہ ماریا کے قریب ہونے لگا۔ جب ماریا نے زیر لب قرآنی آیات پڑھیں، اس کی قرآنی آیات پڑھتے ہی وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا اور سرخ انگارہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ماریا کا شک صحیح ثابت ہوا تھا، وہ آصف نہیں وہی بدرو تھی جو اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ خوفناک آواز میں بولا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماریا کو نقصان پہنچاتا، ماریا نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے سینے پر رکھے اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اسے پیچھے کو دھکیلا۔ وہ ماریا سے قدرے فاصلے پر نیچے جا پڑا۔ ماریا اس کی طرف بڑھنے لگی جب وہ اس کو گھورتا ہوا اچانک سے غائب ہو گیا۔ ابھی ماریا گہرا سانس بھرتی صوفے پر بیٹھی ہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک پر ڈر کر اچھلی، پھر سنبھل کر باہر کی جانب بڑھی۔ دروازے پر آصف اور اس کے ساتھ ایک مولوی ٹائپ آدمی تھا۔ ماریا نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو آصف اسے تسلی دیتا اندر آیا۔ مولوی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ آصف نے ماریا سے کہا، یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے اور اب یہی ہمیں اس مشکل سے نکالیں گے۔ آصف کی بات سن کر اس نے ایک نظر مولوی کو دیکھا جو ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ مولوی نے کہا کہ ہمیں جلد از جلد وہاں جانا ہوگا جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ مولوی کی بات سن کر آصف نے کہا کہ جی میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر ابھی میری بیٹی اسکول سے آنے والی ہے، جیسے ہی وہ آتی ہے میں اسے کسی کے پاس چھوڑ کر آپ کو وہاں لے چلوں گا۔ آصف کی بات سن کر وہ مولوی وہیں بیٹھ گیا اور اس سے اس گھر کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے 3 تعویذ نکالے اور آصف کی طرف بڑھا کر کہا کہ یہ تینوں تم لوگ اپنے گلے میں پہن لو۔ آصف نے وہ تینوں تعویذ اس سے لے لیے، ایک خود پہنا، دوسرا ماریا کو دیا اور تیسرا نیہا کے لیے رکھ لیا۔ 1 گھنٹے بعد نیہا اسکول سے آ گئی تھی۔ آصف نے اسے مولوی کا دیا تعویذ پہنایا اور اسے اپنے ہمسائے کے گھر چھوڑ کر وہ ماریا کے ساتھ اپنی بائک پر، جبکہ مولوی اپنی بائک پر بیٹھا۔ راستے میں آصف نے ماریا کو بتایا کہ یہ کافی پہنچا ہوا مولوی ہے اور اسے میں دوسرے شہر سے یہاں لایا ہوں۔ ماریا بس چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آسیبی گھر میں پہنچ چکے تھے۔ ماریا کے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا گیا اور پھر وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی مگر شاید بجلی ہی نہیں تھی۔ مولوی ان دونوں کے ہمراہ اوپری منزل پر آیا۔ اوپر بس 3 کمرے تھے۔ انہوں نے پہلے دوسرے کمرے کا جائزہ لیا جو عام سے ہی تھے، زیادہ فرنیچر بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اس کمرے میں آ گئے جو اس لڑکے کے لیے مختص تھا۔ کمرے میں بیڈ ڈریسنگ اور صوفہ ٹیبل تھا، جبکہ ایک طرف گٹار پڑا ہوا تھا جو شاید اسی لڑکے کا تھا۔ اس کا باقی کا بھی سامان وہاں پر موجود پڑا ہوا تھا۔ مولوی یہاں منہ میں مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگیں۔ وہ تینوں چونک کر چوکنا ہو گئے۔
अचानक एक तरफ से एक तस्वीर उड़ती हुई उसकी तरफ आई और आसिफ की कमर पर जा लगी। वो लोग इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। तभी वो दर्द से कर्राने लगा। मौलवी के दिए हुए तावीज़ की वजह से वो उन्हें खुद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, तभी दूसरी चीज़ों का सहारा ले रहा था। एक के बाद दीगरे उन पर कमरे में मौजूद चीज़ों की बरसात होने लगी। मौलवी इन सब से बेनियाज नीचे बैठे मुसलसल कुछ न कुछ पढ़ रहा था। आसिफ और मारिया तेजी से सोफे की ओट में हो गए। कमरे में इतनी तेज हवा चल रही थी जैसे तूफान आया हो। हर चीज उस तूफानी हवा के जेर असर थी। अचानक वो मौलवी की आवाज पर चौंके जो कह रहा था कि ये कोई बदरू नहीं है। मारिया और आसिफ हैरत से एक दूसरे को तकते, हवा में अपनी तरफ हमला आवर होती चीजों से बचते मौलवी के करीब आए और उसके सामने ही नीचे बैठ गए। मारिया ने कहा कि सब यही कह रहे थे कि यहाँ कोई बदरू रहती है जो किसी को भी यहाँ नहीं रहने देती। मारिया की बात सुनकर मौलवी ने नफी में सर हिलाया और कहा कि सब लोगों को लगता है कि ये कोई बदरू है, लेकिन ये बदरू नहीं, एक जिन है जो यहाँ इस जगह पर काबिज हो गया। इस्लाम में बदरू का कोई तसव्वुर नहीं है, ना ही बदरूहें होती हैं। जितने भी इंसान मरते हैं उनकी रूहें कैद कर ली जाती हैं, तो यहाँ पर किसी बदरू के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ इस जगह पे एक जिन काबिज है जो इस जगह को अपनी जागीर समझ बैठा है और यहाँ से कहीं जाने को तैयार नहीं और ना ही किसी को यहाँ रहने देता है। आसिफ ने उसकी सारी बात सुनकर कहा, फिर इस मसले का क्या हल है? वो क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़ गया है? आसिफ के पूछने पर वो मौलवी ज़ेरे लब मुस्कुराया और कहा कि वो तुम्हारी बीवी के नहीं, एक बेवा औरत के पीछे पड़ा है। तुम्हारी बीवी तो ये अब बनी है। मौलवी की बात सुनकर दोनों ने अचंभे से एक दूसरे को देखा। तभी एक गुलदान उड़ता हुआ आया और एक बार आसिफ की कमर पर ठा करके लगा। दर्द की शिद्दत से वो बिलबिलाने लगा। मौलवी ने कहा कि वो मारिया के पीछे पड़ा है। इस बात से ही समझ लो कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है ना, कि मारिया को। वो मारिया पे आशिक है और उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसने तुमसे शादी कर ली है। वो इसलिए पहले एक बेवा औरत थी जिसे अपनी दुनिया में ले जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, मगर अब मुश्किल है क्योंकि वो अब निकाहशुदा है। मौलवी के मुसलसल बोलने पर मारिया का जब्त छूटा और उसने कहा कि इसका कोई हल बताएं कि वो जिन मेरा पीछा छोड़ दे। मारिया की बात सुनकर मौलवी ने फर्श पर क्रॉस की शक्ल में 2 लकीरें खींची और इन लकीरों के कोनों पे छोटे छोटे पत्थर रखने लगा। उसने इन पत्थर के पास ही एक खाली बोतल ढक्कन हटाकर रख दी। उसके बाद उसने क्रॉस के दरमियान पत्थर रखा और उस पत्थर पर हाथ से ज़रब लगाई। जैसे ही ज़रब लगी, अचानक बिजली सी चमकी और लाइट मुकम्मल तौर पर बुझ गई। अब हाथ को हाथ भी बुझाई न दे रहा था। इनमें से कोई भी एक दूसरे को ना देख रहा था कि अचानक मौलवी का बनाया गया क्रॉस रोशन हो गया। ऐसे लग रहा था कि लकीरों में आग सी भर दी गई हो। मारिया और आसिफ ने एक दूसरे को देखा। मौलवी को देखा जो आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मसरूफ था। आहिस्ता आहिस्ता वो लकीरें मजीद रोशन होने लग गई थी। एक बार फिर बिजली सी चमकी और उसी के साथ उनके सामने धुएं में एक वजूद आया होने लगा। जैसे ही वो वजूद आया हुआ, मारिया सहम कर आसिफ के करीब हो गई। वो वही था जिसे मारिया ने इस घर में अपने करीब देखा था, जिसे वो बदरू समझती थी। वो एक जिन था। मौलवी ने उस जिन को मुखातिब किया और कहा कि यह जगह तुम्हारे रहने की नहीं, इसलिए इस जगह और इस जगह पर रहने वालों का पीछा छोड़ दो। मौलवी की बात सुनकर वो कहका लगाकर हंसा और मारिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं पीछा छोड़ दूंगा, मगर मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। उस जिन की सुर्ख आंखें खुद पर मरकूज देखकर मारिया मजीद सहम गई। मौलवी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये शादीशुदा है और अगर ना भी होती तो तुम उसे कभी नहीं लेकर जा सकते थे क्योंकि ये एक इंसान है। जिन ने कहा ये पहले मेरी थी, बाद में इसकी शादी हुई। इस पर मेरा ज़्यादा हक है और ये इंसान भी है तो भी ये मेरे साथ ही जाएगी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मौलवी ने उसकी बात सुनकर कहा कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा इलाज करना पड़ेगा। इतना कहकर मौलवी ने क्रॉस में मौजूद पत्थर पर कुछ पढ़कर फूंका तो उस जिन के इर्द गिर्द चमकीली बिजली जैसी रस्सियां जाहिर हो गईं जो रोशन हो रही थीं। वो उन बिजली नुमा रस्सियों में जकड़ा हुआ तड़प रहा था। मौलवी अब नीचे से खड़ा होता उसके सामने जा खड़ा हुआ और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंकने लगा। वो जिन अब तड़पने लगा था, जबकि मारिया और आसिफ खामोशी से सारा मंजर देख रहे थे। मौलवी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि इनका पीछा छोड़कर यहाँ से चले जाओ, मगर तुम मेरी टक्कर पर आ गया। अब देखना अपना अंजाम।
مولوی نے غضبناک لہجے میں کہہ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک بار پھر سے کچھ پڑھنے لگا۔ وہ جن نفی میں سر ہلاتا مولوی سے معافیا مانگنے لگا، لیکن اب مولوی اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ وہ اب اسے اس کے کیے کی سزا دینے کا مکمل ارادہ کر چکا تھا، تب بھی بغیر اس کی التجائیں سنے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ ماریا اور آصف اس جن کو تڑپتے اور چلاتے دیکھتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں اس جن کا وجود دھوئیں میں منتقل ہونے لگا اور وہ دھواں خود بخود بوتل کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر کچھ ہی سیکنڈ میں وہ جن دھوئیں کی صورت میں بوتل میں داخل ہو گیا۔ مولوی نے جلدی سے اس بوتل پہ ڈھکن چڑھا دیا اور گہرا سانس بھرا۔ لائٹ واپس آ گئی تھی، کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ مولوی نے کہا کہ اب یہ جن قید کر لیا گیا ہے، بہت جلد اپنے پیر کی مدد سے میں اسے اس کی دنیا میں واپس بھیج دوں گا جہاں سے یہ کبھی واپس نہیں آ پائے گا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں نے سکون کا سانس لیا اور پھر وہ اس مولوی کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلے۔ گھر واپس آنے کے بعد آصف نیہا کو بھی گھر لے آیا اور اس کے بعد اس نے علی احمد کو فون کیا اور اسے ساری بات بتا کر یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اس کا گھر اب اس جن سے آزاد ہو گیا ہے۔ اب چاہے تو خود اس گھر میں رہے، بیچ دے یا کرائے پر چڑھا دے۔ اور اس خبر کو سن کر علی احمد بھی بے حد خوش ہوا تھا، جس کا گھر بچ گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔